ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے؟ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک پرسکون مجلس کا منظر ہے۔ علم کی شمع روشن ہے اور لوگ اپنے دینی مسائل حل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اسی دوران پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز ابھرتی ہے۔ اس کی آواز میں شکوہ تھا، لیکن یہ وہ سوال تھا جو آج بھی بہت سی خواتین کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس خاتون نے عالم دین سے پوچھا، ہے شیخ، اسلام عدل کا دین ہے، پھر اسلام نے ہم عورتوں کو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کا پابند کیوں کیا ہے، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند کیوں نہیں بنایا؟ یہ بظاہر ایک طرفہ حکم کیوں ہے؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کوئی جواب کا منتظر تھا۔ عالم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور دلیل دینے کی بجائے ایک سادہ سوال پوچھا۔ عالم نے پوچھا، بی بی یہ بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، میرے 3 بیٹے ہیں۔ عالم نے فرمایا، بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اللہ نے تجھے ایک مرد شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن بدلے میں 3 مردوں بیٹوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تیرا مقام یہ ہے کہ ان تینوں مردوں کے لیے لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ تیری خدمت کیے بغیر، تیری بات مانے بغیر اور تیرے نخرے اٹھائے بغیر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر عالم نے ایک تاریخی واقعہ شامل کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بی بی کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا جب ایک شخص یمن سے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کمر پر اٹھا کر لایا اور کعبے کا طواف کرایا؟ پسینے میں شرابور اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے اپنی ماں کو کمر پر اٹھا کر حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابی رسول نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم یہ تو اس ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں جو تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت ایک سانس میں برداشت کی تھی۔ عالم نے خاتون سے کہا، دیکھو، اسلام نے مرد کو تیرا ایسا پابند بنایا ہے کہ وہ تجھے کمر پر اٹھا کر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتا۔ عالم نے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور صرف ماں ہی نہیں، ذرا بیٹی کے روپ میں اپنی شان تو دیکھو۔ زمانہ جاہلیت میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے تاریخ کا وہ خوبصورت ترین منظر پیش کیا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھی تو دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ماتھا چومتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ اسلام نے باپ مرد کو پابند کر دیا کہ اگر وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا تو بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائیں گی۔ ایک مرد کو جنت کمانے کے لیے تیرے بیٹی کے وجود کی ضرورت ہے۔ عالم نے آخر میں شوہر والی بات کی طرف رخ کیا۔ رہی بات شوہر کی اطاعت کی تو یاد رکھو، اسلام میں اطاعت کا مطلب غلامی نہیں بلکہ نظم، ڈسپلن ہے، اور بدلے میں شوہر کو کیا حکم ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سفر میں تھے۔ حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا اور اونٹ اونچا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ کائنات کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور فرمایا، صفیہ، میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ عالم نے آپ دیدہ لہجے میں کہا، بی بی جس مرد شوہر کو اسلام نے تیرا حاکم یا قوام بنایا ہے، اسے تیرے لیے سیڑھی بھی بنا دیا ہے۔ یہ اطاعت اسے فرعون بنانے کے لیے نہیں بلکہ گھر کا نظام چلانے کے لیے ہے۔ بدلے میں اسے حکم ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔
عالم نے اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہا، اب تم خود انصاف کرو، کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ ایک مرد کی اطاعت کے بدلے تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر بیٹی، بیوی اور ماں کے روپ میں مردوں کے سر کا تاج بنا دیا گیا؟ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسلام نے اس سے کچھ چھینا نہیں، بلکہ اسے وہ عزت دی ہے جو کسی اور مذہب یا تہذیب نے نہیں دی۔ اس نے کہا، بے شک میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی بھی ہوں اور شکر گزار بھی۔ عورت اسلام میں کمزور نہیں ہے، وہ ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، اور بیوی ہے تو ایمان کا حصہ ہے۔ اطاعت تو صرف ایک نظم ہے، اصل میں تو وہ گھر کی ملکہ ہے۔